السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال کافی عرصے سے آ رہا ہے، اس کا جواب میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر دیا تھا، لیکن اس پر باقاعدہ ویڈیو بنا کے نہیں دیا۔ نتیجتاً انہیں ان کے سوال کا جواب نہیں ملا، اور مجھے بھی یاد نہیں کون سی ویڈیو میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ میں ان کو اس طرف نشان نہیں کر سکوں۔ سوال ان کا کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض بندیاں، جیسا کہ وہ اگزامپلز دیتی ہیں کہ وہ ایسی ہیں کہ انہیں بیوگی کا غم مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی جوانی میں بیوگی کا غم مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے جس کے تحت یہ معاملے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسی عورت ہے جسے یہ بیوگی کا غم نہیں ملا، اس کی بڑی جوانی میں بھی نہیں ملا، اور بڑی اچھی خوشحال زندگی بھی گزری اس کی، اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کا بڑا اچھا ٹائم گزرا، اسے آسائش و آلائش بھی تھی، معاشرے میں عزت بھی تھی۔ تو جب یہ دونوں قسم کی عورتیں، ایک وہ جسے جوانی میں بیوگی کا غم ملا ہو، اور ایک وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اچھی زندگی دی ہو، تو جب قیامت میں میدان حشر میں آئیں گی تو کیا دونوں سے یکساں سلوک ہوگا؟ وہ جس نے اتنا صبر کیا، اور وہ جو اتنی آسائش سے زندگی گزار کر وہاں پہنچی ہے۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینا جو ہے، اس کو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ امتحان رکھے ہیں، جسے وہ ہندی میں کہتے ہیں نا، پریکشائیں الگ الگ ہیں سب کی۔ تو ایک زاویے میں سب کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ایک میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے، ارے تجھے کیا پتا کہ کیلکولس 3 اور 4 پاس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور تجھے کیا خبر کہ میں نے تو کیا کیا کلاسیں پاس کی ہیں، میں نے تو فلاں چیز کی کلاس بھی پاس کی۔ اور دوسری طرف میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ اس کی شکل دیکھ رہا ہوگا کہ تو بھی پاس کر کے بتانا انیٹمی کی کلاسیں، تجھے بھی خبر پتہ چلے نا کہ یہ گریک اور لیٹن میں یہ نام یاد کرنے اور رکھنے، اور یہ دواؤں کے نام اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور یہ سارا کچھ ہیں۔ پھر میں تجھے پوچھتا ہوں کہ تیرا علم زیادہ مشکل ہے تو یا میرا؟ تو ہر ایک کے الگ الگ امتحانات ہیں۔ جس عورت کو یہ غم ملا جوانی میں، تو یہ کوئی ہمارے پاس اسلام میں ایک شوہر کے نام پہ بیٹھے رہنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی اگر جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو تو وہ میں اپنے شوہر کے نام پر بیٹھی ہوں، یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو شادی کر سکتا ہو اس کو کرنی چاہیے، اسلام یہ بات کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے نام پر بیٹھنے کو نیکی سمجھ رہا ہے تو وہ اس کا اپنا مغالطہ ہے۔ اچھا، اب ایک عورت ایک ایسی عمر میں، یا ایسی ذمہ داریاں ہیں یا بچے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرتی، یا بچوں کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوتی، کہ بھائی بہت سارے مرد جو ہے وہ کسی اور کے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ بڑا غلط ہے، آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اٹ، بلکہ اسلام میں اس چیز کی آپ کو بہت ساری ایگزامپلس بھی ملیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اس کی ایگزامپلس ملیں گی کہ حضور نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی فرمائی تو ان کے بچے تھے، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ مجھ پر میرے بچوں کی ذمہ داری۔ حضور نے کہا کہ وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین سے بھی شادی فرمائی جن کی طلاق ہو گئی تھی، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور ایسی خواتین سے بھی شادی فرمائی جو بیوہ ہو گئی تھیں، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو خیر، بات یہاں کہنے کا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بات یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں برے ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی ہمیں فائٹ کرنی چاہیے، اور جو ہمارے ہاں جو ایک فطور ہے ذہنوں میں اسے بھی ہمیں نکالنا چاہیے۔ ہم ہر شے کو، کلچر کو بھی اسلام بنا دیتے ہیں، اور اسلام میں جو چیز ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح بیٹھے رہنا کوئی اچھی کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے آپ۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس لیے کسی کو حقارت سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے دو لوگوں کی نہ بنی ہو، کمپیٹیبلٹی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ہی قصوروار ہو سکتا ہے کہ وہ مرد قصوروار ہو سکتا ہے اس عورت کی اس مرد سے تو نہیں بنی لیکن کسی اور مرد سے بن جائے گی، پاسبلٹی تو ہے۔ اچھا، پھر آ جائیں جو عورت شادی شدہ رہی اور اس نے شوہر کا ساتھ بھی بڑا لمبا پایا، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس چیلنجز نہ ہوں۔ بعض عورتوں کے پاس بہت چیلنجز ہوتے ہیں، ان کے شوہر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ کبھی شوہر چیلنج ہوتا ہے، کبھی شوہر کے گھر والے چیلنج ہوتے ہیں، کبھی اولاد چیلنج ہو جاتی ہے،
کبھی معاشرہ چیلنج ہو جاتا ہے، کبھی اس کا اپنا نفس بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کبھی یعنی اس کی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سامنے والے بندے کے وسائل نہیں ہوتے اتنے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ جس کو خوشحال کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی نظر میں خوشحال ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ خوشحال نہ ہو، اس کی خوشی جس میں ہے اسے وہ چیز نہیں مل رہی ہے۔ مطلب بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا۔ خوشی کا پیمانہ تو وہ کہتے ہیں نا، بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر۔ تو وہ آپ اپنے زاویے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، کہ ہمیں جو نہیں ملا وہ اسے ملا تو وہ خوشحال ہے۔ ہر انسان ایسے ہی سوچتا ہے، جو مجھے نہیں ملا اور جسے مل گیا وہ خوشحال ہے۔ اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے، اس سے جا کے پوچھے تو وہ کسی اور چیز کے لیے رو رہا ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان جو ہے نا، بڑا جلد باز بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے، اور بڑا گھمنڈی بھی ہے۔ کچھ تھوڑا سا مل جائے تو اچھلنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور کچھ نہ ملے تو رونا بھی بہت جلدی شروع کر دیتا ہے، اور کچھ مل جائے تو جو کچھ نہیں ملا اس کے لیے روتا رہتا ہے، اور سب کچھ مل جائے، بہت کچھ مل جائے تو پھر اس کو اس چیز کی الجھن رہتی ہے کہ کہیں یہ چلا نہ جائے۔ یا کبھی کبھی اس چیز کی الجھن ہوتی ہے کہ یار وہ لوگ کتنے خوشحال ہیں جنہیں اتنا سب کچھ نہیں سنبھالنا پڑتا جو مجھے سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں۔ کوئی جو بہت زیادہ جس کے فالوورز ہیں یا جس کے بہت زیادہ آؤ بھگت ہے، دنیا جانتی ہے، وہ کہتا ہے یار میں گھر سے باہر نکلوں تو میں پرائیویٹ ٹائم بھی نہیں گزار سکتا۔ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، سب پہچانتے ہیں مجھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں پہچانتے، اور جنہیں کوئی نہیں پہچانتا وہ رو رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی کوئی جانے، یار ہمیں بھی کوئی پہچانے۔ ہم بھی جب سڑکوں پہ نکلیں تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ٹیسٹ مشکل اور دوسرے کے ٹیسٹ آسان ہیں۔ ہر ایک کے ٹیسٹ الگ الگ، جدا جدا ہیں۔ اسے اس کے ٹیسٹوں کے لحاظ سے جج کیا جائے گا۔ تو آپ کے ٹیسٹ میں آپ نے صبر کرنا ہے، انہوں نے اپنے ٹیسٹ میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ رکھے۔ لِنَبْلُوَنَّكُمْ، کبھی کسی کے لیے خوف ٹیسٹ ہے، کسی کے لیے بھوک ٹیسٹ ہے، کسی کے لیے مال ٹیسٹ ہے، کسی کے لیے اس کی جان ٹیسٹ ہے، کسی کے لیے آرائش و آلائش ٹیسٹ ہے، کیونکہ پھر جب واپس آؤ گے تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو پھر تمہیں جو ٹیسٹ دیا گیا تھا اس پہ جانچا جائے گا کہ تم نے کیسے کیا۔ کسی اور کے ٹیسٹ پہ تمہیں نہیں جانچا جائے گا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو انجینئرنگ والوں کے ایگزام پہ نہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو میڈیکل والوں کے ان کے اپنے ایگزام پہ جانچا جائے گا۔ وہ ایگزام بھی نہیں جو پچھلے سال آیا تھا، وہ ایگزام جس میں تم بیٹھے ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے دوسروں سے اپنے تلنے بند کریں۔ تلنا کرتے رہنے سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ انسان کڑتا ضرور رہتا ہے اور تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ اپنے آپ پہ کانسنٹریٹ کریں، دوسرے پہ نہیں۔ انگلی ایک طرف دوسرے کی کرتے ہو تو 3 اپنی طرف آتی ہیں، ان 3 انگلیوں پہ کانسنٹریٹ کرو، بلکہ یہ والی بھی اپنی ہی طرف موڑ لو کہ پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو دوسروں کو کیا ملا، ان کا کیا ہوگا، اس کا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کانسنٹریشن ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا، اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ سے ان لوگوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، نہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں، اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں نہیں۔ تو جس سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اسے اس چیز پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سارے جگ کا درد لیے پھرتے رہوں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بہرحال، آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن۔ السلام علیکم۔